گا. توجہ کیجیے, ذکر کی برکت سے توجہ کیجیے. 99 کا قاتل تھا, دل میں خیال آیا توبہ کروں, تو چلتے چلتے چل پڑا. ابھی راستے میں جا رہا تھا, کسی سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا گناہ. اس نے کہا 99 قتل کیے ہیں. اس نے کہا 99 کا قاتل ہے, اب بھی توبہ مانگتا ہے؟ ایک کم سینکڑا, ایک کا قاتل, انسانیت کا قاتل, لیکن تو نے 99 قتل کر دیے, اب بھی توبہ, تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس نے کہا اچھا نہیں ہو سکتی. اس نے ایک اور کیا, سینکڑا مکمل ہو گیا, 100 پورا ہو گیا. کچھ عرصہ پھر بیتا, توجہ, کچھ عرصہ بیتا, پھر دل میں خیال آیا, دل میں خیال آیا یار توبہ کر لوں. کیا کر لوں؟ توبہ کر لوں. پھر جب یہ خیال آئے نا تو دیر نہیں کرنی چاہیے, چل پڑا. چلتے چلتے راستے میں ایک اللہ والے سے ملا, ملاقات ہوئی, پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ توبہ کروں تو اللہ راضی ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں, دیر نہ کر. توجہ, دیر نہ کر. اب اسی جملے سے میں نے آپ کو مدینہ پاک لے کے جانا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو لطف لیں گے. یہ بچوں کی عادت سے ہلکی پھلکی شرارت ہوتی رہے گی, آپ توجہ کیجئے. بچوں کی عادت یہ ہر مسجد میں ہوتی, ادھر نہیں ہو رہا, یہ کوئی بات نہیں ایسی. توجہ ادھر کرے. تو جب اس نے پوچھا کہ توبہ ہو سکتی ہے, اس نے کہا دیر نہ کر. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی دیر ہو سکتی ہے, اس کی عطا میں دیر نہیں ہو سکتی. یہاں روک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی توجہ کیجئے. جب رب کریم نے شیطان کو نکالا, میری بارگاہ سے نکل جا, اس نے کہا یا اللہ عمر دے دے, زندگی دے دے. آپ نے فرمایا جا ٹھیک ہے, تو عطا کر دی. اچھا, کہنے لگا کہ میں ہر جہت سے حملہ کروں گا تیری مخلوق پہ, مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں آگے پیچھے, ہر سمت سے حملہ کروں گا, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تو اس سے ہٹا کے برائی کی طرف لے کے جاؤں گا. میرے رب کریم نے فرمایا 2 حالتیں پھر بھی باقی ہے. پوچھا کون سی؟ فرمایا تو نے دائیں بھی کہا, بائیں بھی کہا, آگے بھی کہا, پیچھے بھی, 2 حالتیں پھر بھی باقی ہے. پوچھا کون سی؟ میرے کریم نے فرمایا ایک اوپر والی, ایک نیچے والی. جب میرا بندہ سر جھکائے گا تب بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ہاتھ اٹھائے گا تب بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ ہے. چل پڑا, اللہ اکبر, چل پڑا. پوچھا کیا بخشش ہو سکتی ہے, مغفرت ہو سکتی ہے؟ کہا دیر نہ کر, فلاں بستی میں اللہ کے ولی رہتے ہیں, جانا تیرا کام ہے, گناہوں کو معاف کرنا رب کریم کا کام ہے. توجہ طلب, اب توجہ کرنا, لطف لے. کہا اچھا, وہ ضدی نہیں تھا, وہ ضدی, اس نے یہ نہیں کہا میں مخلوق وہ خالق ہے, میں یہاں سے مانگوں کیا وہ یہاں سے نہیں دے سکتا؟ میں یہاں سے مانگوں گا وہ دے دے گا, مجھے کیا ضرورت ہے کسی مزار پہ جانے کی؟ اس نے ضد نہ کی, اللہ والوں سے محبت کرنے والا تھا. وہ چل پڑا, وہ چل پڑا. ابھی جا رہا تھا, یہاں روکے کو اور حوالہ دے دوں, یہاں روکے, بات مکمل کروں گا انشاءاللہ. توجہ, یہاں روکے کو اور حوالہ دے رہا ہوں. اگر ضدی ہوتا تو بات نہ بنتی. ضدی نہیں تھا. جب حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام جب آسمان سے جنت سے آپ تشریف لائے, 400 سال یا 450 سال آپ اللہ کی بارگاہ میں دست بدستہ رہے, قریب میری توبہ قبول فرما لے. 300 سال یا 350 سال کم و پیش, مختلف روایات. آپ روتے رہے, گریہ کرتے رہے, آؤ پکار کرتے رہے, کریم معاف کر دے. ایک دن بیٹھے, غیب سے آواز آئی, اے آدم. جی کریم. فرمایا میرے محبوب کا وسیلہ تو پیش کرو. محبوب کا وسیلہ پیش کیا. توجہ, محبوب کا جب وسیلہ دیا تو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا. یہاں علماء نقطہ بیان کرتے ہیں, سنیے. فرمایا جناب حضرت آدم علیہ السلام 300 سال یا 350 سال کم و پیش توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے. یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہو تب توبہ کی جائے, یہ بھی ضروری نہیں. نبی معصوم ہوتا ہے, توجہ کرنا, نبی
نبی بولیے معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، پھر بھی دعا مانگی یا اللہ مجھے معاف کر دے. جب غیب سے آواز آئی اپنے حضور کا وسیلہ پیش کیا، جب وسیلہ پیش کیا اللہ نے توبہ کو قبول کیا. علماء فرماتے ہیں جب رب کریم کسی کو رلانا چاہتا ہے، جب رب کریم کسی کو رلانا چاہتا ہے توبہ کی توفیق نہیں دیتا، جب اپنے کرم سے معاف فرمانا چاہتا ہے پھر محمد عربی کے وسیلے کی توفیق دے دیتا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا علی. میرے دوست اور بزرگ آپ چاہ رہا یا رسول اللہ. دوستان عزیز اب وہ چاہ رہا تھا، راستے میں تھا، زندگی نے وفا نہ کی. جا رہا تھا 100 کا قاتل، اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، ابھی راستے میں تھا. جب راستے میں تھا زندگی نے وفا نہ کی. فرشتہ آ پہنچا، جب فرشتہ آ پہنچا روح پرواز ہونے لگی. اس نے مرتے مرتے اپنا چہرہ اللہ کے ولیوں کی طرف کر دیا. چہرہ کدھر کیا؟ بولو چہرہ کدھر کیا؟ اللہ کے ولیوں کی طرف کیا. اب یہاں آئے بیٹھے ہو نا جامع سے نور میں، یہ نوری جملہ لے لیجئے، نوری جملہ لیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. جب اس نے اپنا چہرہ ولیوں کی طرف کیا بہت ہو گیا. اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. جنت والے کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے لیکن اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا ہے، جنتی ہے. جہنم والے کہتے ہیں کیس پکا ہے، 100 کا قاتل ہے، جہنمی ہے، جہنم میں لے جائیں گے. اب جنت والے کہتے ہیں جنتی ہے، جہنم والے کہتے ہیں بولو جہنمی ہے. جنت والے کہتے ہیں بے شک 100 کا قاتل ہے لیکن چہرہ ولیوں کی طرف ہے. جہنم والے کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے یہ جہنمی ہے. ادھر جھگڑا ہو رہا ہے، ادھر جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ نے اللہ اکبر فرشتے کو حکم دیا جاؤ زمین کو حکم دو، زمین سکڑ جا، زمین ولیوں کے قریب کر دے. کیا کر دے؟ ولیوں کے قریب کر دے. اگر آپ کی توجہ تب اب چلتے ہیں مدینہ پاک، توجہ کیجئے. کہا زمین سکڑ جا، اللہ نے حکم دیا سکڑ جا، ولیوں کے قریب کر دے. یا اللہ تو خالق العدل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے. تیرا عدل یہ تھا زمین کی پیمائش ہوتی، میرٹ میں فیصلہ ہوتا. اگر دور ہے تو جہنمی، اگر قریب ہے تو جنتی. فرمایا بے شک میں خالق العدل ہوں، عدل کو پسند کرتا ہوں. فرمایا کہ جو ولیوں سے دور ہو ان سے عدل کرتا ہوں، جو ولیوں کی چوکٹ پہ سر جھکا دے ان پہ اپنا فضل کرتا ہوں. عدل یہ تھا، عدل یہ تھا کہ یہ دور ہے ولیوں سے، جہنمی ہے. فضل یہ ہے زمین کو حکم ہوا سکڑ گئی، ولیوں کے قریب کر دے. یار جو ولیوں سے دور ہو، صرف چہرہ ولیوں کی طرف ہو، 100 کا قاتل ہو پھر بھی جنتی. کبھی سوچا ہے جس کا چہرہ محمد کے مدینے کی طرف ہو، جو ساری زندگی سیدی مرشدی کا نعرہ لگائے، جو ساری زندگی یا رسول اللہ کہے، اس کا چہرہ حضور کے مدینے کی طرف ہو، اور جس نے زندگی میں کئی مرتبہ داتا صاحب حاضری دی ہو. چلو ایک لطف کا واقعہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، مغرب سے پہلے پڑھ رہا تھا، مغرب سے پہلے میں واقعہ پڑھ رہا تھا. یہ بھائی بیٹھے ان کو دیکھ کے واقعہ یاد آ گیا، میں پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. سنیے امیر اہل سنت آپ فرماتے ہیں غالباً 1993 کے کم و پیش اس عرصے میں آپ فرماتے ہیں واقعہ اللہ والوں کی صحبت کا آ گیا تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ حج پہ اللہ سفر عطا فرمائے یا عمرہ شریف کی اللہ سعادت عطا فرمائے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں بس دل میں خواہش ہوئی تو کوئی سبب ظاہرا نہ بن سکا. غالباً 1993 یہ آپ خود فرماتے ہیں غالباً 1993 فرماتے 12 مہینے کا سفر کیا قافلے کے ساتھ. 12 مہینے کا آپ فرماتے سفر کرتے کرتے داتا حضور آ گئے. بولو نا سبحان اللہ. داتا صاحب آ گئے.
جب داتا صاحب آپ پہنچے نا، اللہ اکبر، داتا صاحب آپ پہنچے، عرس بھی آپ کا آ رہا ہے نا، پھر منگل و جمعرات آپ کا عرس بھی، اسی مناسبت سے ایک دو واقعہ عرض کر کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے کہ جب داتا صاحب آپ پہنچے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میں نے رو کے عرض کی کہ یہاں تک تو میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں آپ نے کیا کہا؟ حضور یہاں تک میں آپ پہنچا، آگے آپ کا کام ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک تو میں آپ پہنچا، آگے آپ کا کام ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا جب میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے پلٹا، ایک دوست آیا، اس نے کہا حضور میری خواہش ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی نذرانہ پیش کروں، نذرانہ یہ ہے، میری خواہش ہے کہ میں خرچہ ادا کروں، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ یہ ہیں داتا صاحب۔ یہاں ایک اور لطف کا واقعہ دو تین عرض کرتے ہیں، توجہ کیجئے۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، وہ دوسرے گروپ کے ہاتھیں چڑھ گیا، اس نے قرآن مجید کا مطالعہ کا اسٹڈی کی قرآن مجید کو، تو یہ جو واقعہ ہے نا قرآن پاک کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ ہے، تو تخت کس طرح آیا وغیرہ وغیرہ، یہ لمبا واقعہ ہے۔ اس نے جب پڑھا سوچنے لگا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، طرف کا الفاظ ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے اتنا لمبا چوڑا تخت، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کیسے آ پہنچا؟ اس نے پوچھا کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، اور ہاتھیں چڑھ گیا کن کے کہ جو اللہ والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے، ان سے پوچھا، تسلی تشفی نہ ہوئی۔ اس نے اتفاق چلتا چلتا جب قافلہ یہاں لاہور آ پہنچا، اس نے پوچھا یار یہ سامنے گنبد شریف ہے، یہاں کون رہتا ہے؟ توجہ، یہاں کون رہتا ہے؟ اس نے کہا ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے، اسے داتا صاحب کہتے ہیں، نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے۔ اللہ اکبر، حجویر یا جلاب کے محلے میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو یہاں چلتے چلتے یہاں پہنچے، آپ کا مزار ہے، اسے داتا داتا کہتے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے بہت کچھ کہا، اس نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں اور چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے، ہم تو مزارات پہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتے، تم کہتے چلو نہیں۔ اس نے کہا تم بے شک چل دو یا نہ چلو، میں چلتا ہوں۔ چلتا چلتا آپ پہنچا، داتا صاحب حاضری پیش کی، جیسے بھی غیر مسلم ہوا، چلتے چلتے جب آپ پہنچا نا تو اس کے دل میں سوال یاد ہے کیا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے پہنچا؟ ابھی وہ آیا، آپ جانتے جس نے پہلے حاضری دی اپنے اپنے ادوار میں یہ حالت بدلتی رہی، مزار کا نقشہ یہ سائڈ سے بدلتا رہا۔ جب اندر آیا پیاس لگی ہوئی تھی، گرمیوں کے دن تھے، جب اندر آیا نا پیاس لگی ہوئی تھی، ایک بزرگ ملے، ہاتھ میں پیالہ ہے، کہا یہ پی لو پانی کا۔ اب وہ ہاتھ میں لیا ہوا پیالہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، آنکھ میں آنسو ہے، توجہ کیجیے، آنکھ میں آنسو ہے، زار و قطار رو رہا ہے، دیکھتا ہے پیالے کو، روتا ہے، آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، پریشان کھڑا ہے۔ بابا جی پوچھتے ہیں بیٹا خیریت ہے؟ میں نے پانی دیا، گرمیوں کا دن ہے، پیاس سے لب تمہارے خشک ہے، پانی پیتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ بابا جی جو سوال لے کے آیا تھا اس کا جواب مل گیا۔ آپ نے پوچھا بیٹا جواب کیسے ملا؟ کہا یہ پیالہ میں اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا تھا، حیران ہوں جو بابا جس نبی کا غلام گھر میں پڑا ہوا پیالہ اٹھا کے ادھر دے سکتا ہے، وہ حضرت ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان کی بارگاہ میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ چلو ایک واقعہ حضرت شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ کا بھی عرض کر دیتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتا تھا، میں اختلافی باتیں نہیں صرف عقیدے کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ جب وہ آیا نا تو آپ کا تکیہ کلام تھا بیلیا، حضرت میاں شیر محمد صاحب فرماتے تھے بیلیا، جو سلسلہ نقش بندی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کا تکیہ کلام تھا بیلیا، لفظ فرماتے کوئی جاتا بیلیا، ٹھیک ہے، جس انداز میں گفتگو لگ دی تکیہ کلام آپ کا بیلیا تھا۔ جب آپ کی بارگاہ میں آیا نا تو گرمی کو دن تھے، آپ نے پیالہ دیا، فرمایا پانی پی لو، وہ پانی پی دیکھ رہا ہے، آنکھ میں آنسو ہے۔ میاں صاحب پوچھتے ہیں خیریت ہے؟ پیتا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتا تھا، جو شرق پور میں بیٹھ کے مدینہ دکھا سکتا ہے۔
یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. اور کرامت ہوتی بھی وہی ہے جو ظاہراً عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آئے اسے کرامت کیا کہیں؟ کرامت ہوتی بھی وہی ہے جو عقل سے ماورا ہو. بلکہ میرے دوست اور بزرگ کو بات کافی ہے. اور میں کس کس کا ذکر کروں؟ اگر چلے جائیں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن کے دولے کو دیکھیں بات عجیب نظر آتی ہے. بابا صاحب شہباز قلندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی مختوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صف اول کے بزرگ ہیں. چار ان کا آپس میں بڑا یارانہ تھا. شہباز قلندر کی ایک بات سنا دوں. آج یہاں پیغام بھی ضروری ہے. یہ تو قبلہ میرے برادر اکبر خوبصورت ان کی آواز ہے. میں تو بے سورس آدمی ہوں. حاضری پیش کروں توجہ کیجئے. قلندر ہے کون؟ آج ہمارے قافلے جاتے ہیں قلندر نہ نماز خدا کی عزت کی قسم. اور جہاں جو کچھ وہاں ہوتا ہے جو سفر کر چکے ہیں ان سے میں صحیح کہہ رہا ہوں. چرس بھنگ شراب کیا یہ ہمارے اسلاف کا کام تھا؟ بے نمازی اگر قلندر جائے ایمان سے بتاؤ کیا قلندر خوش ہوں گے؟ ماں کا دل دکھا کے جائے کیا قلندر خوش ہوں گے؟ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو. خصوصاً ماں کا دل نہ دکھایا کرو. جس باپ نے مزدوری کرتے کرتے بال سفید کر دیے آج تیرے پاس 10 منٹ باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ہم گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں. اگر بڑھاپے میں میں خود 4 بچوں کا باپ ہوں خدا کی عزت کی قسم بڑھاپے میں ماں باپ کو اولاد کی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی اولاد کے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. قلندر بعد میں جایا کر جو قلندر گھر میں بیٹھا ہے اس کے قدموں کو چوما کر. داتا صاحب بعد میں جایا کر. میں کہوں تو یہ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. مصطفیٰ کے مدینے بعد میں جایا کر. جو گھر میں کعبہ موجود ہے اس کا ادب کیا کر. اگر تو نے ماں کا دل دکھایا باپ کو تکلیف دی تیری وجہ سے تیری ماں کے آنسو نکلے تیری وجہ سے تیرے باپ کے آنسو نکلے. نہ عرش پہ خدا خوش ہے نہ مصطفیٰ پہ فرش نہ فرش پہ میرے مصطفیٰ خوش ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ کا دل دکھانے والا کیا سمجھتا ہے کہ میں نے ماں کا دل دکھایا باپ کو دکھ دیا باپ کو تکلیف دی اور تو کیا سمجھتا ہے تیرے ساتھ نہیں ہوگا؟ من فعل فعل من ضاحک ضحک جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. نوجوانوں اکثر حضرت قبلہ موجود ہے اکثر احباب آتے ہیں. میں ایک جگہ اسلامیہ پارک میں ہمارے بچے میرے پاس پڑھتے حفظ کی کلاس تو ہم قرآن خوانی کے لیے گئے تو جب ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے ماں کے آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے. میں نے کہا ماں جی خیریت ہے روتی کیوں ہو؟ کہا قاری صاحب دعا فرمائے بیٹا نافرمان ہے دکھ دیتا ہے. اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان بیٹا ہے توبہ کر کے جا. جو ہو گئی سو ہو گئی. آئندہ ماں کا دل نہ دکھایا کرو. یار تو آج کیا سمجھتا ہے تیرے عمل کتنا ہے تیری زندگی کتنا ہے تیری عبادت کتنا ہے تیری ریاضت کتنا ہے زہد و تقوی کتنا ہے؟ سوچ. ایک حوالہ صرف دے رہا ہوں. وہ ایسے کرنے نے ماں کی بارگاہ میں عرض کیا اما حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا شرط ہے. جی اماں جی. فرمایا اگر گھر میں جانا حضور کی مسجد نبوی میں نہ جانا مسجد نبوی میں جانا تو حضور کے کشان نبوت میں نہ جانا. جب چلے وہاں پہنچے میرے نبی کا دیدار نہ ہوا پلٹ کے آ گئے. اور حوالہ نہیں دینا چاہتا. ایک حوالہ جب پلٹ کے آئے بتاؤ ایمان سے کیا دل نہیں چاہتا تھا سامنے رسول اللہ کا روزہ میرے نبی کا چہرہ انور ہے ماں سے وعدہ کیا تھا پلٹ کے آئے ماں کی خدمت کی سیلا کیا ملا؟ میرے نبی نے فرمایا علی عمر جی یا رسول اللہ. فرمایا میرے اویس کے پاس جانا میرا سلام بھی دینا پیغام بھی دینا ساتھ یہ بھی کہنا توجہ ساتھ یہ بھی کہنا کہ حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگو. یا ایک جملہ کہہ رہا ہوں جب تم ماں باپ کی خدمت کرے گا ماں باپ کا ادب کرے گا ماں باپ کا حیا کرے گا ماں باپ کی تعظیم کرے گا ماں کے قدموں کا بوسہ لے گا باپ کی پیشانی کو چومے گا پھر تو یہاں فرید آباد میں بیٹھے گا مٹو پورا کے علاقے میں بیٹھے گا جب ماں کی خدمت کرے گا پھر مکین گنبد خضرا کی طرف سے سلام بھی آئے گا پیغام بھی آئے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ
میرے دوست اور بزرگوں، ان محافل کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ان محافل کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہاں آئے بیٹھے ہو اس لیے میں نے محبت کا پیغام دیا، یار بیٹا مانگے، ہم کئی کی بازاریں چھان کے لے کے آتے ہیں، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، بیوی مانگے، کئی کی بازار گھوم کے چیز ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں، یہ پسند ہے، کبھی یہ بھی کہا میری ماں کو کیا پسند ہے؟ کبھی بازار میں یہ بھی ڈھونڈ کے دیکھا کہ میری ماں کو کیا پسند ہے؟ اولاد کی پسند تو یاد ہے، میں اولاد والا ہوں، اس لیے یہ بات تمہیں عرض کر رہا ہوں، اگر ماں موجود ہے ادب کر، جب بازار میں جایا کر، جب اولاد کی خواہش یاد آئے ماں یہ بھی یاد کیا کر ماں کو کیا پسند ہے۔ یہی تو ماں تھی جو پہلے بازار میں جایا کرتی تھی، میرا بیٹا یہ چیز شوق سے کھاتا ہے، یہ بھی لے لی، یہ بھی لے لی، کیوں؟ تیرے لیے۔ وہ یار تم 8 بھائی تھے یا 5 تھے یا 3 تھے، سب کے لیے سب کچھ لے کے آنے والی وہ ماں اور وہ باپ تھا۔ آج 5 بھائی مل کے ایک ماں کا بھی ادب نہیں کر سکتے۔ تو نے کیا دیا ماں باپ کو؟ سوائے دکھ کے دیا کیا ہے؟ ہم نے کوئی جہت نہیں چھوڑی بد دعا والی، ماں باپ کو دکھ، والداروں کو دکھ، ہمسائیوں کو دکھ، ہم نے تو بد دعا والی کوئی سائڈ ہی نہیں چھوڑی کہ دعا کا بھی اہتمام کر۔ جب تم مر جائے، جب قبلہ قاری صاحب کا وصال ہوا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دل خون کیا آنسو روتا تھا، ادھر باہر بیٹھے ہوئے رات کا وقت تھا، ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی، وہی سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بات سنو، پھر اپنے گربان میں جھانک کے، آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک میرے محبوب کے غلام کا بچہ گم ہوا، بچہ گم ہوا، اللہ اکبر، چلتے میرے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، میرا بچہ گم ہو گیا، بچہ مل جائے۔ ادھر صحابی موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے اپنے بھائی کے بچے کو فلاں جگہ دیکھا ہے، وہ کھیل رہا تھا، توجہ کرنا پیغام دے رہا ہوں، وہ کھیل رہا تھا۔ وہ صحابی رسول بیٹھے جو تھے اٹھے، جلدی سے چلنے لگے، میرے نبی نے فرمایا رک جا، رک گئے، جی یا رسول اللہ، فرمایا جا کے وہاں بیٹا نہ کہنا، دل پہ چوٹ لگا رہا ہوں اگر سمجھ آئے، فرمایا بیٹا نہ کہنا۔ یا رسول اللہ میرا ہی تو بیٹا ہے، میرا ہی تو بیٹا کا بیٹا کیوں نہ کہوں، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب تو بیٹا کہے گا، اگر وہاں یتیم کھڑا ہو، اگر وہاں کوئی یتیم کھڑا ہو، دل سے آہ نکلے، آج تک جا پہنچے، کوئی آج مجھے بھی کہتا بیٹا، باپ ہوتا وہ کہتا آج میرا باپ فوت ہو گیا، اگر یتیم کھڑا ہو، آنسو ٹپکے، رب کا عرش ہل جائے، بیٹا نہ کہنا، نام لے کے پکارنا۔ سوچا ہے میں نے کیا پیغام دیا؟ یار یتیم کی آہ سے ڈرا کر، جس نے بھی یتیموں کو دکھ دیا وہ سکھی نہیں ہو سکتا، دولت بھی ہو، سرمایہ بھی ہو، محلات بھی ہوں، جاگیریں بھی ہوں، اگر کسی نے یتیم کو دکھ دیا وہ سکھی نہیں رہ سکتا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، آپ قاری صاحب میں جب میں نے نام لیا آپ نے باواز بلند کہا آمین، یہ آپ کی محبت تھی، یہ آپ کا پیار تھا، آپ ساری زندگی قاری صاحب سے محبت اور پیار کرتے رہے، وہ آپ سے کیا لے کے گئے؟ یہی محبت تو لے کے گئے قبر میں۔ تو قاری صاحب ایک عظیم مجاہد آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے تو وہ استاد بھائی تھے، ہمارا تو ایک محبت کا رشتہ تھا، پیار کا رشتہ تھا۔ تو بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی کہ آج یہ خوبصورت یہ مسجد دیکھے دل خوش ہوتا ہے، اور نمازیوں کے چہرے دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا کہ یہاں اکثر بڑی محبت والے بزرگ پیچھے تشریف فرمائے، ادھر تشریف فرمائے ہیں، یہ تو وہ بال ہے جن کا اللہ بھی حیا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، واقعات تو جتنا طویل ہے، اس کو بات کو لمبا کرتے جائیں تو لمبا ہو جائے گی، تو میں آخر میں واقعات کہنے کو بہت کچھ ہے، داتا صاحب کا بڑا وسیع ذکر ہے، تو یہ آخر میں پھر ایک مرتبہ اپنے برادر اکبر مجاہد علیہ سنت محبوب عوام حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد عمر فاروق قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا ان کا پیار اللہ تا دم حیات اللہ قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اسی طرح آباد فرمائے۔ اور میں کس کس کا نام لوں؟
لوں یا نہ لوں، میرا اللہ تو جانتا ہے کون کون ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے. سنیو، مسجدوں کو آباد کرو، ضرورت ہے، آج ضرورت ہے. اپنے علماء سے رشتہ رکھو. قبلہ قاری صاحب سے قرآن مجید دوبارہ پڑھو، اگر غلطی ہے تو بہتر ہو جائے گا. قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھو، اس انداز میں پڑھو تو اپنا دل کہ یار میں اچھا پڑھ رہا ہوں، خوبصورت پڑھ رہا ہوں. قاری صاحب سے رشتہ جوڑو. میں یہ قاری صاحب جانتے ہیں میں کہ انڈیا سے نہیں آیا، یہ گلستان کالونی بی بلا کھاکپور چوک سے میں حاضر ہوا ہوں. آپ اندازہ لگائیں میری مسجد میں 14 لوگ، 20 لوگ، اس سے بھی مسجد شاید کم ہوگی، 20 لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں. میں نے تجربہ کیا ہے، سنیو، میں نے یہ تجربہ کیا ہے. ہمارا بچہ ایف اے ہوتا ہے، بی اے ہوتا ہے، ایم اے بھی ہوتا ہے، بعض بات اسے غسل کے 3 فرض نہیں آتے. باپ مر جائے بیٹا جنا باپ کو غسل نہیں دے سکتا. کیا کرنا ہے اولاد کو؟ اگر اللہ نے 5 دیے، یہ 4 دیے، 6 دیے، جتنی اللہ نے اولاد دی، باپ فوت ہو جائے، ایمان سے بتاؤ بیٹا غسل بھی نہ دے سکے یار باپ. اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، ماں کا جنازہ بھی نہیں آتا یار. ماں سے بھی دھوکا. اپنی اولاد کو یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے، یہی پیغام منہاج القرآن کا ہے، تمام تحریکوں کا یہی پیغام ہے کہ دین کے قریب ہو جاؤ. اپنی اولاد کو خدا را دین کے اتنا قریب کرو، کم سے کم مرنے کے بعد اتنا تو ہو، اگر بیٹی ہے تو ماں کو غسل دے سکے، بیٹا ہے تو باپ کو غسل دے سکے، اچھے انداز میں قبر میں دفنا سکے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ میری ٹوٹی پھوٹی حاضری اللہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قبلہ قاری صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے. وآخر دعوانا